السلام علیکم، پروگرام کاروبار کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج۔ آج ہم چاندنی چوک کے ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہیر موجود ہوں گے، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ اگر آپ ہومیوپیتھک سٹور سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا مشکلات ہوں گے، کتنی انویسٹمنٹ ہوگی، آپ کو ریٹرن کب ملے گا جو آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہوگی، اور اوورآل مجموعی طور پر ہومیو کے بزنس کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت خوشی ہوئی سر۔ تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ہومیوپیتھک اسٹور کو چلانے کے لیے کیا چیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہومیوپیتھک مدر نیچر ڈائلیشنس ہیں، ان سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے۔ شعبے ہے، ریکویج ہے، اسی طرح لہننگ ہے، مختلف طرح کی کمپنی ہیں کہ جو اس کو لیڈ کرتی ہیں۔ ہم لوگ سپر ہومیو اسٹور کے نام سے ادھر کام کر رہے ہیں اور ادھر پورے ریجن میں الحمدللہ ہم اس کے ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں شعبے کے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز آتے ہیں مختلف طرح کے، ان کو ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے، کس طرح اپنا بزنس سٹارٹ کریں، کتنے عرصے میں آپ کا بزنس چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ایک شخص نے جب یہ ارادہ باندھا کہ وہ ہومیو کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ بتائیے کہ اس کے پاس کیا ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، کیا ڈگری کی ضرورت ہے، یا کسی سٹور پر رہ کر وہ کام سیکھ سکتا ہے؟ ہاں، اس میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈپلومہ ہو، DHMS کیا ہوا ہو، تاکہ آپ ساتھ پریکٹس بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سٹور بنا لے مگر وہ اس کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے یا کوالیفیکیشن کم ہے، وہ اس چیز کو سیکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دوائیوں کے نام اور وہ چیزیں سیکھ سکے؟ جی جی بالکل، جس طرح ہمارے پاس لڑکے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر یہ لوگ اپنے اسٹور بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو سیکھنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے اگر کسی دکاندار کے پاس یا کسی اچھے سٹور پر کچھ وقت گزارا جائے؟ کم از کم 6 سے 1 سال، 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک بندہ سیکھ جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنا اسٹور ڈال سکے۔ اپنا سٹور 6 سے 1 مہینے میں شروع کر سکتے، 6 مہینے سے 1 سال، 6 مہینے سے 1 1 سال سال میں تک وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو انیشیل انویسٹمنٹ ہوگی ایک درمیانے سٹور کی، مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کی رینج بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی؟ ایک چھوٹے سے اسٹور کے لیے بھی کم از کم کچھ نہیں جناب 8 سے 10 لاکھ روپے آپ کو چاہیے، چھوٹے سے اسٹور کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دوائیاں کافی مہنگی ہیں، خاص طور پر جرمنی کی جتنی بھی میڈیسن کافی کاسٹلی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، 8 سے 10 لاکھ میں اس کو کون سے پروڈکٹس ملیں گے اور کون سی کمپنیاں ہوں گی جن کی دوائی اس سٹور پہ اویلیبل ہوگی؟ ان میں سب سے پہلے تو لیڈنگ میں آ جاتی ہے شعبے، پھر ریکویج آ جاتی ہے جرمنی کی، پھر اسی طرح لیننگ لیبارٹریز آ جاتی ہے، اور PK فارما ہے جرمنی کی، یہ ہیں۔ پھر لوکل میں BM آ جاتی ہے، اسی طرح مسعود فارمیسی آ جاتی ہے، کینٹ ہے، بروکس ہے، یہ لیڈنگس کمپنی ہے، جیسے کمال لیبارٹریز ہے، یہ چیزیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک وسیع رینج ایک سٹور کے اوپر اویلیبل ہوگی، کوئی بھی کسٹمر آئے گا یا پیشنٹ آئے گا تو اس کو اس کے مطلب کی دوائی مل جائے گی؟ جی جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس شعبے ہے یا آپ کے پاس مسعود ہے تو آپ سے کسٹمر آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کو نمبر بتاتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز بتاتا ہے، تو آپ اس کو دوسری کمپنی کی دوائی دیتے ہیں، یا جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہی دی جاتی ہے؟ موسٹلی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی ہم لوگ دیتے ہیں۔ جرمنی میں شعبے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، پھر اس طرح مسعود فارما کی ہے، BM کمپنی کی پڑنسیز وغیرہ، مدر ٹینچرز وغیرہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ جب آپ نے یہ بتایا کہ ڈیلرز بہت سے موجود ہیں، تو ڈیلرز سے رابطہ جب کیا جاتا ہے تو کیا وہ اپنے من چاہے ریٹ بتاتے ہیں، یا ایک جو بزنس اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے؟ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جب بھی دوائی لینے جائیں تو کہتے ہیں جی ڈالر مہنگا ہو گیا، ہاں، تو یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، دوائی مہنگی کیوں ہو جاتی ہے؟ نہیں، اب ڈالرس کا تو لازمی بات ہے، تعلق تو ہے۔ جیسے یورو ہے، یورو مہنگا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ جرمنی کی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ مہنگی ہوں گی۔ اسی طرح لوکل میں آ جاتی ہے، جو لوگ باہر سے را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں اس کی قیمت اگر بڑھتی ہے، ڈالرز میں ہوتی ہے، یورو میں ہوتی ہے، اس حساب سے پھر وہ آگے قیمتیں رکھ دیتے ہیں۔ جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ اگر پاکستان میں مثال کے طور پہ پنڈی اور اسلام آباد میں کوئی سٹور شروع کرے گا تو اس کو دوائیں یہاں راولپنڈی یا اسلام آباد میں کس سے ملیں گی، اور اگر کوئی دیگر شہر میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے شروع کر سکتا ہے اپنا دیکھیں، بات یہ ادھر کافی سٹورز ہیں جن سے اویلیبلٹی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ لیڈ کرتے ہیں تو جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان ساروں کا مال ہمارے پاس دستیاب ہوتا ہے۔ موسٹلی ڈاکٹر الحمدللہ 80-90% لوگ سپر ہومیو اسٹور سے پرچیزنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس میں ٹیکسیشن کا جو ایشو ہے،
کمپنیز فیس کر رہی ہیں یا جو باقی لوگ فیس کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے آپ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں جو بائی لاز ہیں ان کے ساتھ؟ ان میں کیونکہ کمپنی کو ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ سارا کچھ ایشو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر کمپنی کی طرف سے ہی سارے جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وہ کٹوتی ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے آٹومیٹک ہوتی جی ہے، یعنی کہ جب وہ انوائس میں جو بھی آتا ہے انوائس کے ذریعے آتے ہیں، اس انوائس کا جو بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوورآل کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے، یہ انڈسٹری کیسی ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ دیکھیں نا جی، ہم نے چھوٹے سے لیول پر ایک چھوٹا سا سٹور شروع کیا تھا آج سے 35 سے 40 سال پہلے، تو الحمدللہ اب ہماری شاخیں ہیں مختلف طرح کی، اس میں جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ اب کافی ترقی کر گئی ہے۔ اچھا، ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی میں تھوڑا سا کمپیریزن بتائیے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کا کیا رجحان ہوتا ہے؟ کیا وہ ہومیوپیتھی پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے؟ موسٹلی لوگ اب ٹچ کرنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے پرابلمس کافی آئی ہیں اور الحمدللہ فیس کیے، اب کافی لوگ اس طرح رجحان ہو گیا، بلکہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز بھی الحمدللہ اپنے بچوں کا علاج وہ ہومیوپیتھک سے ہی کرواتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ظہیر صاحب۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو۔ جی، ہم جانتے ہیں ہومیوپیتھی کے اسکوپ کے بارے میں۔ یہ ایک سٹور ہے اے فارمیسی کے نام سے G9 مرکز میں اسلام آباد میں۔ انہوں نے ایلوپیتھک کے ساتھ ایک مکمل سیکشن ہومیوپیتھی کے لیے ایک ایلوکیٹ کر رکھا ہے۔ فرحان صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ ایلوپیتھک کے ساتھ ہومیوپیتھک کے اسکوپ کو یہ کیسے دیکھتے ہیں۔ آئی ایم ICT کمیونٹی فارماسسٹ۔ جس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے ایلوپیتھک پہ، اسی طرح جو ہے ہومیوپیتھک پہ بھی یہاں پر G9 مرکز میں جو ہے بہت زیادہ ہومیوپیتھک کے پیشنٹ آ رہے تھے اور ڈیمانڈ بن رہا تھا، تو ہم نے ایک سپریٹ سیکشن جو ہے ہومیو کے بنا دیا اور ڈفرینٹ پوٹینسی ہم نے رکھ لی ہے، وہ امپورٹڈ بھی ہے اور پاکستانیز بھی ہے جو ہم یہاں سے اسٹاک کر رہے۔ تو ایک ہی اسٹور سے جو ہے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک دونوں میڈیسن جو ہے پیشنٹ کو مل رہی ہے، جو کہ ایک اچھا ایفیکٹ جو ہے لوگ فیل کر رہے کہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس ہومیو نہیں ہے، ایلو آپ لوگوں کے پاس ہے، تو ہم نے وہ بھی رکھ لیے ہومیوپیتھک میڈیسن بھی، جس کی بہت اچھی ڈیمانڈ یہاں پر G9 مرکز میں ہمیں ہو گیا، تو اس لیے ہم نے اسٹاک دونوں رکھ لیے، پاکستانی اور امپورٹڈ دونوں۔ جب ہم نے یہ بزنس شروع کیا ہے تو جیسے فرحان صاحب نے بتایا ہے تفصیل سے کہ کیوں ہومیوپیتھی طرف ہم آئی، ہم نے انالائز کیا تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی ہومیوپیتھی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج بڑھ رہی ہے وہ ڈیمانڈ۔ لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے میں کیا کیا آپ کے پاس ورائٹی ہے، کیا کون کون سی میڈیسن ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے امپورٹڈ اور پاکستانی دونوں میڈیسن رکھی ہیں، تو ماشاءاللہ اس میں کافی رسپانس ہے۔ پبلک میں ہومیوپیتھی کے سلسلے میں کافی آگاہی پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح رہی تو کافی زیادہ اس کے کسٹمر بنیں گے، اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے، عوام کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ ایلو کے ساتھ ہومیوپیتھی میں بھی شعور لوگوں کو بڑھ رہا ہے۔